دجال کا لشکر جن کی تعداد 70,000 اور کچھ روایت کے مطابق 70 لاکھ تک بتائی گئی ہے۔ دجال کے فوجی ایک مومن نوجوان کو پکڑ کر لائیں گے اور وہ نوجوان سرے عام دجال کو چیلنج کر دے گا کہ میں نہیں مانتا تجھے خدا، تیرا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جب یہ ہوگا تو دجال اپنے فوجیوں کو فوراً حکم دے گا کہ اس کو اتنی اذیت دو کہ اس کے جسم کو کچل کر رکھ دو۔ حکم دیا جائے گا اور حکم کی تعمیل ہوگی، اس کا جسم برے طریقے سے کچل دیا جائے گا۔ سب یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اس کا جسم کیما کیما کر دیا جائے گا اور دجال یہیں پر بس نہیں کرے گا۔ جب اس کا جسم کچل دیا جائے گا، کیما کیما کر دیا جائے گا، تو پھر دجال پوری تمکنت کے ساتھ، پورے تکبر کے ساتھ آئے گا اور اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے کہے گا میں ہی ہوں نا تمہارا رب، اور آ کے اپنے دعوے کے حق میں ایک اور دلیل دے گا۔ کہا بتاؤ میں کیسے ہوں تمہارا رب؟ پھر ایک عجیب و غریب بات ہوگی کہ اس کو لوگوں کو مارنے کا تو اختیار ہوگا ہی، وہ تو ہر ظالم کے پاس ہوتا ہے، اسے زندہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ تو کہے گا بتاؤ میں کیسے ہوں تمہارا رب؟ دجال اس نوجوان کے کچلے ہوئے جسم کو اشارہ کرے گا اور نوجوان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور ہر طرف دجال کی جھوٹی خدائی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا۔ اب دجال کی حیرانی کی باری ہے۔ پہلے دجال سب کو حیران کرنا تھا، دجال کی حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہے گی جب وہ دوبارہ زندہ ہونے والا نوجوان دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا میں اللہ وحدہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ پھر سے چیلنج کرے گا دجال کو اور پھر سے دجال حکم دے گا، اور اب یہ حکم پچھلے حکم سے زیادہ سخت ہوگا۔ اب غصے میں دجال حکم دے گا اس نوجوان کے جسم کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دو۔ حکم مانا جائے گا، نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور پھر دجال اپنی رونق، تمکنت، فرعونیت کے ساتھ دجال اس نوجوان کے ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے گا، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے کس طریقے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے ایک اشارے سے وہ نوجوان پھر زندہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اب بھی دجال کی حیرت کی مزید انتہا نہیں رہے گی جب وہ نوجوان کہے گا کہ ہاں ہاں تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے رسول، میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ دوبارہ زندہ ہونے والا نوجوان پھر سے دجال کو چیلنج کرے گا اور بس یہ کہتے ہی دجال کی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہ اس نوجوان کو آگ میں پھینک دے گا، نوجوان شہید ہو جائے گا۔ اب یہ نوجوان جو بظاہر تو آگ میں گرا ہے، لیکن ظاہر ہے حقیقتاً تو وہ نوجوان جنت میں داخل ہوا۔ یہ جو لفظ ہے دجال، ہم سب سنتے ہیں دجال دجال، یہ لفظ دجلیہ ددل سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، فریب دینا، یعنی دجال تاریکی انسانی میں سب سے زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا ہوگا۔ اور اس کا سب سے بڑا فریب کیا ہوگا؟ دجال کا سب سے بڑا فریب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور جب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے، اور جب لوگ اس سے ثبوت مانگیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے حاصل کردہ اختیارات کی بنیاد پر انتہائی حیرت انگیز مظاہرے کرے گا، جن میں سے ایک تھا زندہ کر دینا۔ اور کیا ہوگا؟ اور سنیے، کیا ایسے اختیارات ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے؟ حدیث کے مطابق بارشیں اس کے اختیار میں ہوں گی، بارشیں برسائے گا۔ دجال اپنی قوت کے مظاہرے کر کر کے یا چیزوں کو روک روک کر اپنے طور پر خدا ہونے کا ثبوت دے گا۔ اس کے آنے کے بعد پہلے سال آسمانوں سے
بارشیں 33% کم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے زمینی پیداوار، پوری زمین میں اناج بھی 33% کم اگے گا۔ وہ کہے گا میں نے کیا ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کی خوراک میں بھی 33% کمی ہو جائے گی ورلڈ وائڈ۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اگلا سال آئے گا تو یہ کمی 66% ہو جائے گی، 2/3 کمی۔ اب دنیا کا منظرنامہ تو سوچے کہ کیا ہوگا۔ دنیا میں ہر طرف قید سالی کا بازار گرم ہوگا۔ اور اب دجال کیا کرے گا؟ دجال اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کرے گا مزید۔ اور کمال ہوگا عجیب، جو اس پر ایمان لاتے جائیں گے وہ ان کے علاقوں میں بارشیں کروانا شروع کر دے گا، وہ لوگ خوشحال ہوتے جائیں گے، وہ علاقے سرسبز ہوتے جائیں گے، وہ علاقے شاداب ہوتے جائیں گے، وہاں چوپائے پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں گے، وہاں لوگ اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں گے کہ بھائی دجال پر ایمان لائے ہیں، معاشی نظام زبردست ہو گیا ہے، اکانومک سسٹم ڈیولپ کر گیا ہے، انبلیویبل۔ صحیح حدیث کا حوالہ یا ان کا مفہوم ہے یہ سارا کچھ جو عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جب تمام تر چیزوں میں کنٹرول ہوگا دجال کا، اس کے باوجود ایک تعداد ہوگی لوگوں کی، ایک تعداد ہوگی اہل ایمان کی جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، چیلنج کریں گے اس کو۔ اور یہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، دجال ان کے علاقوں میں بارشوں کو 100% روک دے گا، اتنا بے بس کر دے گا، وہاں 100% قید ہو جائے گا، لوگوں کے رشتہ دار یہاں تک کہ مال مویشی بڑھنا شروع ہو جائیں گے مزید۔ اور جب یہ ہوگا، اب آپ دنیا کا منظرنامہ سوچئے، دجال، اس کی تباہ کاریاں، اس کا فتنہ، اس کا دعوی الوہیت، سب کچھ جاری ہے، زمین پر بارشیں رک گئی ہیں، فصلیں اگنا بند ہو گئی ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ دجال کہے گا میں خدا ہوں۔ دجال سب کو دعوت دے رہا ہے، جو اس پر ایمان لاتا جا رہا ہے، اس کے علاقے میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، وہ علاقہ سرسبز بھی ہو رہا ہے، شاداب بھی ہو رہا ہے، لوگ خوشحال بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ جو اس کو نگیٹ کر رہا ہے، جو اس کو چیلنج کر رہا ہے، وہاں مزید بربادیاں ہو رہی ہیں، وہاں لوگوں کے مال مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے میں دجال بڑے تروفن کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کرے گا کہ جس کے لوگ اس کو نہیں مانتے ہوں گے، اور ان سے کہے گا کیا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ تمہارے جانور اور رشتہ دار دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ اور یہ لوگ قید کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہاں چاہتے ہیں کہ جانور زندہ ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ جتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے۔ تب دجال ایک شرط رکھے گا، کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ، بھوک ختم ہو جائے گی، مجھ پر ایمان لے آؤ، جانور زندہ ہو جائیں گے، مجھ پر ایمان لے آؤ، رشتہ دار واپس آ جائیں گے، مجھ پر ایمان لے آؤ، ہریالی واپس آ جائے گی، مجھ پر ایمان لے آؤ، بارشیں دوبارہ سے ہو جائیں گی، مجھ پر ایمان لے آؤ، دوبارہ کھیتی ہری بھری ہو جائے گی۔ بھوک سے مجبور جو ان میں کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ سرنڈر کر دیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال کیا کرے گا؟ وہ جانور زندہ نہیں کر سکتا ہوگا کیونکہ اس کا اختیار واپس لے لیا ہے، جانور زندہ نہیں کر سکتا ہوگا، مگر اس کے شیطان ساتھی جانوروں کا روپ دھار لیں گے، اور وہ بھولے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کے جانور زندہ ہو گئے۔ پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا، یعنی لوگ یقین کر بیٹھیں گے کہ دجال نے ان کے رشتہ داروں کو، دجال نے ان کے جانوروں کو زندہ کر دیا ہے، حالانکہ وہ شیاطین ہوں گے۔ زمین پر ایک عجیب و غریب منظر جاری ہوگا، روزانہ ایک نئی داستان جنم لے رہی ہوگی، یہاں تک کہ یہ داستان آگے بڑھتے بڑھتے ابھی مزید کچھ واقعات ہوں گے، اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوگا جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ دجال کی تباہ کاریاں، کچھ واقعات، اور پھر اس سب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق؟